ہم سب خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 38 آیت سے 42 آیات تک۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب اس کی 38 آیت سے 42 آیت تک۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ سب رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین آمین۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پانی کے بپتسمہ کی اہمیت، امپورٹنس آف واٹر بیپٹزم۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پانی کے بپتسمہ کی اہمیت کیا ہے۔ بعض اوقات ہم بپتسمہ لے تو لیتے ہیں لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ کچھ لوگ اس لیے بپتسمہ لیتے ہیں کہ ان کے گھر کے سب لوگوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، سب وہ اکیلے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بھی ہم لے ہی لئیے۔ ہاں، بعض اوقات کچھ لوگ اس وجہ سے بپتسمہ لیتے ہیں کہ بپتسمے ہو رہے تھے، اناؤنس ہوا، میں نے بھی نام لکھوا دیا۔ یہ کوئی ایسا ریچول نہیں ہے، یہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے کہ جو رسمی طور پر نبھائی جائے، بلکہ اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم بپتسمہ بعض اوقات لے تو لیتے ہیں لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ابلیس بار بار ہماری زندگی میں ایسی مشکلات کو لے کر آتا ہے جو کہ ایماندار کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ بپتسمہ کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیپٹیزو، جس کا مطلب ہے مکمل طور پر کسی چیز کو پانی میں ڈبو دینا، مکمل طور پر۔ اور گریک کا یہ ورڈ جو ہے یہ بڑی کلیئرٹی دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بپتسمہ کی اہمیت کیا ہے تو ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں اسی وقت واقع ہو جاتی ہیں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ جب تم بپتسمہ لوگے تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ خدا ہمارے لیے برکتیں رکھتا ہے، اس کے خیالات ہمارے بارے میں کون سے ہیں؟ سلامتی کے ہیں، بھلائی کے ہیں، ترقی کے ہیں، سرفرازی کے ہیں۔ وہ ہر روز ہمیں برکت دینا چاہتا ہے تاکہ اس کے بچے اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ اور بپتسمہ جو ہے یہ پبلک اناؤنسمنٹ ہے، ایک گواہی ہے کہ میں اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کے اب نئی انسانیت کو لے رہا ہوں جو مسیح میں مجھے ملی ہے۔ یعنی اپنی گناہ آلودہ زندگی کو دفن کر کے مسیح میں نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ غلطیوں اس کا دوسرا باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ اب میں نہ رہا، یعنی اب میری مرضی نہیں رہی، اب میری سوچ، میرے خیال اب کام نہیں کریں گے۔
کیونکہ میں نے اپنے آپ کو دفن کر دیا، اپنی گناہ آلودہ انسانیت کو دفن کر دیا۔ جب ہم ڈبونے کی بات کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں تو ہم اپنی پرانی انسانیت کو اس میں دفن کر دیتے ہیں، اور جب ہم اوپر آتے ہیں تو مسیح کے ساتھ ہم نئی انسانیت کو پاتے ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ ہر وقت ہماری پرانی انسانیت کو زندہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور وہ اس کام پر لگا رہتا ہے کہ ہم پھر سے اپنی اس پرانی زندگی میں واپس چلے جائیں، اور وہ ان تمام کمزوریوں پر جو ہماری پچھلی زندگی میں تھی کام کرتا رہتا ہے، اور ہماری زندگی میں ان آزمائشوں کو لے کر آتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے نہیں بھریں گے، خدا کے کلام سے مضبوط نہیں کریں گے، تو آپ ان آزمائشوں میں گر جائیں گے۔ اور بہت سے ایماندار اسی طرح آج آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی ویسے ہی ہے جیسی پہلے تھی، اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے کرتے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میں نہ رہا، پرانی چیزیں جاتی رہیں، مسیح مجھ میں زندہ ہے، دیکھو وہ سب نہیں ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا پاسٹ یا اس کی ہسٹری نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ہسٹری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس کا کوئی پاسٹ ہوتا ہے؟ جب آپ نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں آپ کی حالت بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ اب سے جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ مسیح آپ کے پاسٹ کو، آپ کی پرانی انسانیت کو ریموو کر دیتا ہے، اور آپ نئے طور پر نئے مخلوق ہوتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نئی زندگی کا آغاز مسیح کے مطابق اور اس کے کلام کے مطابق نہیں کرتے، نئی طور پر اپنے آپ کو ریفل نہیں کرتے، تو آپ نئے ریزلٹس کو بھی اپنی زندگی میں نہیں لے پاتے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی بپتسمہ لین تو پہلے بھی ہے جیسا ہن بھی ہے، بدلا تو آپ نے ہے نہیں، کام تو ویسے ہی ہیں۔ سو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ پال کہتا ہے کہ میں نہ رہا، اب میری مرضی نہیں رہی، اب میری سوچ نہیں رہی، اب میرے پلانز نہیں ہیں۔ پہلے اپنی مرضی سے چلتا تھا، پہلے اپنے پلانز سے چلتا تھا، پہلے میں خود اپنے لیے اپنے پلانز بناتا تھا، لیکن اب میں مسیح میں ہوں، اس لیے اپنا سارے پلانز میں خدا کے کلام کے مطابق بناتا ہوں۔ اب چونکہ میں مسیح میں ہوں اس لیے میں خدا کی مرضی کو جانتا ہوں۔ اب میں مسیح میں ہوں اس لیے میں ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوں، میری رفاقتیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ رفاقتوں کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ اگر آپ مسیح میں ہیں اور رفاقتیں آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو بیک بائٹنگ کرتے ہیں، جو بغض سے بھرے ہوئے ہیں، جو نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں، جو بے ایمانی کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کی بھی زندگی میں وہی چیزیں گھومیں گی، کیونکہ کنفیشنز جو کیے جا رہے ہیں آپ بھی ان کے ہاں ہوں جی، ان کی ہاں کے ساتھ ہم ہاں ملا دیتے ہیں، کیا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کھارے پانی کے پائپ کے ساتھ اپنا پائپ جوڑ دیتے ہیں اور ہمارے اندر سے بھی وہی کھارا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمپل۔ سو واٹر بیپٹزم از ویری امپورٹنٹ، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا
ضروری نہیں ہے کہ یہ کلام انہی لوگوں کے لیے ہو جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بھی ہے جو لے چکے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ جب وہ پانی کا بپتسمہ لے چکے ہیں تو ان کی زندگی میں پرانی زندگی کیوں جھلک رہی ہے۔ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں زندگی گزارتا ہوں جسم میں، وہ مسیح پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، کیونکہ مسیح نے میری خاطر مجھ سے ایسی محبت رکھی کہ میری خاطر اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا۔ اب جو جسم میں زندگی گزارنی ہے ہم نے، وہ مسیح کے مطابق گزارنی ہے۔ جب ہم زندہ نہیں رہے تو پھر جو زندہ ہے اس کو ورکنگ کرنے دیں۔ آپ کا انر جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے، اس کو فری کر دیں تاکہ جو آپ میں زندہ ہے وہ کام کرنا شروع کرے۔ وہ پنجابی میں بڑے کہتے ہیں جی اپنی میں مارو، کہ ہر کام میں کروں گا، میں ہی کر سکتا ہوں، میں سوچ سکتا ہوں، میں پلاننگ کر سکتا ہوں، میں نو، بلکہ اب کہیں خداوند تو کر سکتا ہے، میں اس لائق نہیں بلکہ تو اس لائق ہے۔ ہاں خداوند تیرے ہی زور بازو سے یہ کام ہو سکتا ہے، ہاں خداوند تو ہی اس لائق ہے کہ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کرے۔ خداوند کو موقع دیں، اس کو پہلا درجہ دیں تو وہ آپ کو ہر کام میں آگے رکھے گا۔ آمین آمین۔ پانی کا بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، یہ یسوع کا حکم ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ یہ حکم ہے، ارشاد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پانی کا بپتسمہ لیں۔ ہاللیلویہ۔ سیکنڈ، یہ خدا کا آئیڈیا ہے۔ 4 طرح کے بپتسمے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جو پانی کے بپتسمے ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ کا بپتسمہ۔ نمبر 2، یوحنا کا بپتسمہ۔ نمبر 3، شاگردوں کا بپتسمہ۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو ہے وہ یہودیہ میں آ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ بپتسمہ دینے لگا، اور یوحنا بھی شالیم میں اینون کے قریب بپتسمہ دے رہا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا۔ لیکن 4 باب کی پہلی آیت میں ہی ہم اس کو کلیریفائی کرتے ہیں، اور یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ لیکن یہ تینوں بپتسمے ایماندار کی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ ایماندار کی زندگی کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے بپتسمہ، وہ بپتسمہ ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو؟ بپتسمہ دو۔ موسیٰ کا بپتسمہ، اگر ہم پہلا قرنتھیوں 10 باب 2 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ the first one جہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، مصر جو کہ غلامی کا گھر کہلاتا ہے، خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو مصر میں بھیجا کہ میرے لوگوں کو آزاد کرائے، اور موسیٰ جا کر فرعون کو خدا کا پیغام دیتا ہے، وہ نہیں آنے دیتا، مقابلہ ہوتا ہے، وہ اپنے جادوگروں کو کھڑا کرتا ہے، خدا زور لگاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ شکست ہوتی ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، پھر 10 آفتیں آتی ہیں،
اور جیسے ہی ان کے پلوٹھے مرتے ہیں وہ ان کو جانے دیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل، غور کیجئے گا، جیسے ہی بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو لکھا ہے کہ فرعون اس بات پر پچھتایا. اس نے غور کیا، اس کو افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اسرائیلیوں کو جو ہماری خدمت کرتے تھے ان کو جانے دیا. وہ پھر سے اپنے رتھوں کو لیتا ہے اور اپنے ملک کے سارے سرداروں کو ان پر بٹھاتا ہے اور ان کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرتا ہے. خدا اس ٹائم کہتا ہے کہ نہیں، یہ شخص اس طرح باز نہیں آئے گا. اور خدا ایک لائن ڈرا کرتا ہے وہاں پر، اینڈ دیٹ از کالڈ بیپٹزم. خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ پانی پر چھڑی مار، اور جس طرح ہی بنی اسرائیل اس میں سے ہو کر گزرتے ہیں، فرعون کھڑا پیچھے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، جیسے وہ نکلتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم ان کو آگے پکڑ لیں گے. جیسے ہی وہ اپنی فورسز کو لے کر اندر جاتا ہے پانی برابر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے لیے نہیں تھا، یہ خدا کے لوگوں کے لیے تھا. مصر جو ہے یہ ورلڈ سسٹم کو، دنیا کے نظام کو ظاہر کرتا ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ اپنی پرانی زندگی سے جب نکل آئیں گے تو ابلیس آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا، بلکہ جب اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جھنجھلا جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ اس راست بازی کے کام میں سے ہو کر گزرتے ہیں اس کو ہوش آتی نہیں میں کیسے ان کو جانے دے سکتا ہوں، آؤ دوبارہ اس کا پیچھا کریں، اس کو واپس لے کر آؤ. لیکن خدا نے جو لائن ڈرا کیا ہے اس کو خدا الاؤ نہیں کرتا کہ آپ پھر سے اس میں سے گزر کر واپس جائیں. خدا آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنی پرانی زندگی میں واپس جائیں. یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس کو زندگی کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں، اگر فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کو واپس لے جاتا تو اس نے کیا کرنا تھا؟ ان پر اور زیادہ ظلم کرنا تھا، ان کو اور زیادہ پریشان کرنا تھا، ان پر اور زیادہ سختی کرنی تھی کہ یہ پھر کبھی سوچے نہ ایسا. لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ دشمن کی، ابلیس کی سختی کو برداشت کریں. اس لیے وہ اپنے زور بازو سے ان کو نکال کر واپس لے گیا. لیکن جب جب انہوں نے مصر کو اپنے اندر ظاہر کیا خدا کی لعنت ان پر آئی. جب جب انہوں نے مصر کو اپنے اندر سے ظاہر کیا، اس کی خواہش کی، ان چیزوں کی خواہش کی، خدا کا غضب ان پر نازل ہوا. آج ہم بھی اس طرح کی جب زندگی گزارتے ہیں اور ہم بھی اپنی پرانی زندگی میں واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان باتوں کو اپنے اندر ظاہر کرتے ہیں تو خدا ناراض ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے بھی ہم پر آزمائشیں اور سختیاں آتی ہیں تاکہ ہم درست راہ پر چلیں. خدا آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ دوبارہ اس لائن کو جو خدا نے ڈرا کی ہے اس کو کراس کر کے واپس جائیں. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ جب سمندر واپس چلا گیا تو وہ دوبارہ مصر کو واپس جاتے. خدا آپ کو ورلڈ سسٹم سے نکالنا چاہتا ہے، اور بپتسمہ وہ لائن ہے جو آپ کو دنیا کے نظام میں سے نکالتی ہے اور خدا کی اس جگہ پر جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اس جگہ پر رکھتی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن جب جب آپ مصر کی خواہش کریں گے تب تب آپ خدا کی طرف سے سختی کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے. خدا نہیں چاہتا، کیونکہ خدا آپ کو غلامی کے گھر سے نکال کے لایا، خدا آپ کو دنیا کے نظام سے نکال کے لایا. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرز کی زندگی گزاریں. لیکن جب ہمیں مصر کے کھیرے یاد آتے ہیں، وہاں کی ہانڈیاں یاد آتی ہیں، وہاں کے لذیذ کھانے اور پکوان
ہمیں یاد آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا سختی کرتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے. So don't do anything which is against the God. خدا آپ کو جس راہ پر لے کر جا رہا ہے، جس راستے پر لے کے جا رہا ہے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بیابانی سفر میں سے 40 دن میں گزرنا چاہتے ہیں یا 40 سال میں. یہ فری ول آپ کی ہے. تھیولوجینز کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 15 دن سے 25 دن کا سفر تھا، کچھ کہتے ہیں 40 دن کا سفر تھا بائی واک. ان کے پاس موٹر سائیکل تو نہیں تھے تب، ہونڈا سٹی تو نہیں تھی، لیکن بائی واک جو ہے وہ ان کا میکسیمم 40 ڈیز کا ان کا سفر تھا. بہت ٹھہر کے بھی جاتے، لیکن 40 سال تک محیط ہو گیا. کیوں؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اس ورلڈ سسٹم کو دوبارہ اپنی زندگی میں شو کرنے کی وجہ سے. تو ہم بھی جب اس طرح کرتے ہیں تو ہمارا بیابانی سفر بھی بڑھ جاتا ہے. بیابان میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اٹس ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کتنی دیر میں گزرنا چاہتے ہیں. اس سفر کو اتنا رکھنا چاہتے ہیں یا اتنا رکھ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. سو بطور ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تیسری بات، بپتسمہ تابع داری کا عملی نمونہ ہے. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس بات کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو، اور جو تو چاہتا ہے میں وہی کروں گا. سو یہ فرسٹ سٹیپ ہے خدا کے لیے اپنی تابع داری کو شو کرنے کا. بپتسمہ ہماری تابع داری کا عملی نمونہ ہے. یسوع مسیح نے کہا اور اس راست بازی کے کام کو ہمیں پورا کرنا اس طرح ہی مناسب ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے ہونے دیا. جب ہم اس سٹیپ کو پورا کرتے ہیں تو ہم اس بات کی تابع داری کرتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. 4 نمبر پہ، بپتسمہ یسوع مسیح اور کلیسیا سے ہماری شناخت کرواتا ہے. بپتسمہ کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح سے اور کلیسیا سے ہماری کیا کرواتا ہے؟ شناخت کرواتا ہے. رومیو 6 باب اس کی 3 اور 4 آیت کو ہم دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. ہم بھی جو نئی زندگی ہمیں ملتی ہے ہمیں اس میں چلنا چاہیے. لیکن ہم بعض اوقات پرانی زندگی میں چلنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ بپتسمہ اس ڈر سے نہیں لیتے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑ جائے گا، ہماری زندگی پتہ نہیں کیسی ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بپتسمہ لینے کے بعد نہ تو آپ کا رنگ کالے سے سفید ہوگا، نہ سفید سے کالا ہو جائے گا، نہ ہی آپ کے چہرے کے پوسچرز چینج ہوں گے، بلکہ آپ ویسے ہی رہیں گے. یہ روحانی عالم کی باتیں ہیں. روحانی عالم میں آپ کے لیے تبدیلی آتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ کے بازو آپ کے سب کچھ ساتھ ہی رہیں گے، ان کو نہیں چھوڑنا پڑے گا. آپ کو چھوڑنا پڑے گا گناہ کو، گناہ آلودہ زندگی کو، جو آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے اور آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے. اعمال 2 باب 38 آیت نے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے، اور تم روح القدس کیا کرو گے؟ انعام میں پاؤ گے. اور اس لیے کہ وہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد سے اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا ہمارا خدا اپنے لیے بلائے گا. اور اس نے
اور بہت باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس غور کریں، جن لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ جو یسوع مسیح کو اور اس کے کلام کو قبول کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے دیر نہیں کی، انہوں نے پطرس کے کلام کو سنا، قبول کیا اور بپتسمہ لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں غور کروں گا، ابھی تو میری یوگا کلاس ہے، ابھی تو میں نے وہاں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، آج تو پولر پہ میرا ٹائم ہے، سو میں وہاں پہ جاؤں گا، میں دیکھوں گا، میں دیکھوں گی۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کئی سال، ہر بار جب بپتسموں کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میرا مائنڈ پریپیئر نہیں ہے ابھی۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور ہم نہیں جانتے وہ کس لمحہ آئے گا۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں، اٹس جسٹ لائک اے پاسپورٹ۔ آپ نے باہر جانا ہے تو سب سے پہلا قدم آپ کو پاسپورٹ بنوانا پڑے گا۔ تو بیپٹزم از جسٹ لائک اے پاسپورٹ۔ تو پہلا کام ہی آپ نے نہیں کیا، آپ کو جہاز میں کیسے بٹھائیں گے؟ یہاں پر ٹائروں میں چھپ کے نہیں آپ جا سکتے، خدا کی بادشاہی میں کوئی ایسا جہاز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ہی ہے جو آپ کو لے جا سکتا ہے اور وہ ہے یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ تو جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ میک یور پاسپورٹ، تاکہ آپ اس پر آپ کا ویزا لگ سکے۔ کمپلیٹ یور ڈاکومنٹس۔ ہاللیلویہ۔ سوچ میں نہ رہ جائیے گا کہ شاید میں کل اس کام کو کر لوں، ہو سکتا ہے آج یسوع مسیح آ جائے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ ایک بابا جی کہتے میں تے بچپن تو سن رہا، میرا دادا جی کہندا سی کہ یسوع نے آن والا، پتہ نہیں انہیں کدوں آنا۔ اسی تو بزرگاں کو سنتے رہے ہیں یسوع مسیح جلد آنے والا۔ آپ میں بھی جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے یہ سنتے رہے ہیں یسوع مسیح جلد آنے والا۔ سو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ ٹائم، یہ کون سا ٹائم ہے؟ ہاں، کس وقت یسوع مسیح آئے گا؟ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں، کئی لوگوں نے اپنی راہیں پھیر لی، وہ ہے تے پادریاں دی گل ہے، کہندے رہندے نے۔ غور کریں، سنیے گا۔ گریک کانٹیکسٹ میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جلد آنے کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے خلاروس، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کس طرح آئے گا۔ اس کے لیے ورڈ یوز ہے، دوسرا ہے ٹیکو، اور یہ ایڈورب ہے جو ورب کو موڈیفائی کر رہا ہے۔ اب ٹیکو جو ہے اس کا جب وہ اس کو موڈیفائی کرتا ہے تو یہاں پر ورب ہے جلد آنا۔ اب یہاں پر ٹیمپورل بات نہیں ہو رہی، اس کا ٹائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے وہ کیسے آئے گا، اس کا آنا کیسے ہوگا۔ ایٹ ونس، پلک جھپتے، ود دا ٹوئنکلنگ آف آئی۔ لوگ اس کو وقت کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کا ٹائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے وہ کیسے آئے گا، اس کا آنا کیسے ہوگا۔ ابن آدم جو ہے، یسوع نے بھی کہا ابن آدم جیسے بجلی ایک جگہ چمکتی ہے اور دوسری جگہ نظر آتی ہے، فوراً، ایک دم، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ابن آدم آ جائے گا۔ یو ڈونٹ نو، ٹائم کے ساتھ ٹیمپورل نہیں ہے یہ۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، وہ کیسے آئے گا؟
ٹیکو. ہم ساری زندگی وقت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پتہ نہیں کہتا. بہت سے لوگ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے زند، اور نہیں یہ تو ایسے ہی بات ہے، یہ کہانیاں ہیں. نہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ جلد آئے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ وہ چور کی مانند آئے گا، جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا وہ آ جائے گا. 10 کماریوں کی ہم مثال پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جس لمحہ وہ اونگنے لگیں دلہا ایک دم آ گیا، ان کو پتہ بھی نہ چلا. تو جو وقت ہوگا جس وقت آپ کو پتہ بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. اور لوگ اسی طرح شادی بیاہ کرتے ہوں گے اور اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. یسوع یہ مثال دے رہا ہے، اور ابن آدم آ جائے گا. یو ڈونٹ نو ایٹ ونس. وقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ جلد آنے والا ہے. اس لیے راست بازی کے اس کام کو پورا کریں تاکہ خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، تاکہ خدا کا ہاتھ آپ کی زندگیوں پر بڑھے. بپتسمہ پرانی انسانیت کی موت اور نئی انسانیت کی پیدائش ہے. ہاللیلویہ. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، ابھی اس کو لیٹر پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے. پرانی انسانیت کی موت اور نئی انسانیت کی پیدائش ہے. جب ہم بپتسمہ لے کر پانی میں جاتے ہیں تو اس آبی قبر میں ہم اپنے آپ کو، اپنی پرانی انسانیت کو دفن کر دیتے ہیں اور نئی انسانیت کے ساتھ ہم زندہ ہو جاتے ہیں. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ موئے اور پھر اس کے ساتھ زندہ ہوئے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. پھر یسوع نے بھی بپتسمہ لیا، اس لیے ہمیں بھی اس کام کو کرنا ہے کیونکہ اس نے اس راست بازی کے کام کو کیا. متی رسول کی معرفت لکھا ہے کہ انجیلی بیان 30 باب 13 سے 17 آیت کو ہم پڑھیں گے. اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس آیا، اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا. اس پر اس نے کیا کیا؟ ہونے دیا. یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے، یردن سے گلیل تک کا تقریباً 60 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یسوع مسیح وہ سفر طے کر کے وہاں پر آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے. راست بازی کے اس کام کو پورا کرنا ضرور ہے. ہم لوگ چرچ کے پاس ہی ہوتے ہیں، بپتسمے ہو رہے ہوتے ہیں یا اناؤنس ہوتا ہے، ہم نہیں آتے. پاس کے علاقوں سے ہم لوگ نہیں آ پاتے، لیکن 60 کلومیٹر کا سفر کر کے یسوع مسیح اس جگہ پر آئے تاکہ اس راست بازی کے کام کو پورا کریں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کام کو کریں. سو میرے عزیزو، بپتسمہ ہماری زندگی میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم لوگ اس کو ایک عام رسم کے طور پر لیں گے کہ یہ ایک رسم ہے اور اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. میرے خاندان کے سبھی لوگوں نے لیا تو میں نے یہ لینا ہے. میری سب فرینڈز نے یہ لیا ہے، ان کے پاس نیو لیپ ٹاپ ہے اور انہوں نے بپتسمہ لیا ہے تو میں نے لے لیا ہے نیا لیپ ٹاپ اور میں بھی بپتسمہ لوں گی. تو پھر یہ زندگی میں کام نہیں کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ اس کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی میں کام کرنے دیں گے تو یہ خدا کی برکتوں کو آپ کے لیے جاری کرے گا. یہ پاسپورٹ ہے آپ کا کہ آپ ویزا لگ سکے آپ کا. یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی فائل میں ہونا چاہیے، جو بادشاہی کی فائل ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو اس ڈاکومنٹ کی بڑی اہمیت ہے. اگر اس کو ایسے ہی گما دیں گے یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ آپ نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.